پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں رات کے وقت عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ یہ گاؤں اپنی پرامن فضا اور مہمان نواز لوگوں کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اچانک یہاں ایک پرسار وجود نے ڈیرا جما لیا۔ کچھ ایسا ہوا جو انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ ثنا ایک جوان لڑکی تھی جو 20 سال کی تھی۔ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ گاؤں کے کنارے پر واقع ایک سادہ سے گھر میں رہتی تھی۔ زندگی ہمیشہ سادہ تھی، جب تک کہ ایک رات سرگوشیاں سنائی نہیں دینے لگی۔ ثنا کی آنکھ کھل گئی جب اس نے اپنی کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی سرگوشیاں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اسے لگا کہ درختوں کی ہوا ہے، لیکن یہ آوازیں صاف تھیں، جیسے کوئی بالکل اس کے کمرے کے باہر بات کر رہا ہو۔ اگلی رات یہ سرگوشیاں دوبارہ آئیں، اس بار اور زیادہ بلند اور واضح۔ وہ ایسی زبان میں بول رہی تھیں جو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ان کا لہجہ سرد اور پریشان کن تھا۔ ثنا خوفزدہ تھی، لیکن اس نے کھڑکی کھولنے کی ہمت نہ کی۔ وہ فوراً اپنی دادی کے کمرے میں گئی جو جاگ رہی تھی، تسبیح پکڑے ہوئے، اور ان کا چہرہ خوف سے سفید تھا۔ ثنا، دادی نے سرگوشی کی، ان کی آواز کو مت سنو، یہ اس دنیا کی نہیں ہے۔ سالوں پہلے یہاں ایک بھیانک واقعہ ہوا تھا اور وہ روحیں کبھی نہیں گئی۔ دادی نے بتایا کہ ثنا کی پیدائش سے پہلے گاؤں والوں نے کچھ لوگوں کو یہاں سے نکال دیا تھا جن پر کالے جادو کا الزام تھا۔ ان لوگوں نے جاتے ہوئے اس زمین پر بد دعا دی تھی اور کہا تھا کہ یہاں کبھی کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ دن گزرتے گئے اور عجیب و غریب واقعات بڑھنے لگے۔ ثنا کو عجیب سائے دکھائی دینے لگے جو ان جگہوں پر تھے جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ رات کے وقت سرگوشیاں اور زیادہ بلند ہو گئیں اور وہ اس کا نام پکارنے لگیں۔ گاؤں پر خوف طاری تھا، بچے بیمار ہو گئے، جانور پراسرار طور پر مرنے لگے، اور ہر طرف ایک بے چینی کا عالم تھا۔ ایک دن بازار میں ثنا کی ملاقات ایک اجنبی بوڑھے شخص سے ہوئی جس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ اس نے ثنا کے قریب آ کر کہا، تم اس لعنت کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ تمہاری جان لے لے گی۔ یہ روحیں اس وقت تک سکون نہیں پائیں گی جب تک کہ انہیں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتی ہیں۔ ثنا خوفزدہ ہو کر پوچھتی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ چاہتی ہیں جو ان سے چھینا گیا تھا، خون۔ بوڑھے آدمی نے اسے ایک چھوٹی سی شیشی دی جس میں سام آیا تھا۔ اسے گاؤں کے کنارے پر واقع پرانے کنویں پر لے جاؤ۔ وہ کنواں جو سالوں سے خشک ہے، اس میں مایا ڈال کر قدیم دعا حفاظت پڑھو، لیکن یاد رکھنا جب تم دعا شروع کرو تب تک مت رکنا جب تک کہ پہلی کرن نہ پھوٹے۔ تمہیں کچھ بھی سنائی دے یا دکھائی دے، تمہیں نہیں رکنا۔ اس رات ثنا نے اس بوڑھے شخص کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ پرانے کنویں کے پاس کھڑی تھی۔ سرگوشیاں اب بھی بہت بلند ہو چکی تھیں اور سائے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے دعا پڑھنے شروع کی، ہوا سرد ہو گئی اور زمین ہلنے لگی۔ درختوں کے پیچھے سے سیاہ سائے ظاہر ہونے لگے جن کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ یہ وہ روحیں تھیں جنہوں نے گاؤں کو بد دعا دی تھی۔ سرگوشیاں چیخوں میں بدل گئیں، لیکن ثنا مسلسل دعا پڑھتی رہی۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ روحیں اس کے قریب آ رہی تھیں، اپنی ہڈیوں جیسے ہاتھ بڑھا رہی تھیں، لیکن جب تک وہ دعا پڑھتی رہی وہ اسے چھو نہ سکی۔ جب سورج کی پہلی کرن افق پر نمودار ہوئی تو روحوں نے آخری درد بھری چیخ ماری اور سائے میں غائب ہو گئیں۔ لعنت ختم ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے گاؤں آہستہ آہستہ معمول پر آ گیا۔ سرگوشیاں ختم ہو گئیں اور سیاہ سائے مٹ گئے۔ ثنا نے کبھی اس رات کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن گاؤں والوں کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ جن طاقتوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔